السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مسز اسپوکی ٹی وی۔ آئیں چلتے ہیں آج کی ایک اور سچی خوفناک کہانی کی طرف، جسے سن کے آپ کو ڈر کا احساس ہوگا۔ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ میرا نام سلیم ہے۔ رات سرد تھی۔ میں ڈیری میں سوتا تھا، جس کا ایک دروازہ باہر روڈ کی طرف بھی کھلتا تھا۔ رات کو یہ روڈ سنسان ہو جاتا تھا کیونکہ یہ ایک شارٹ کٹ روڈ ہے جہاں سے لوگ دوسرے گاؤں جاتے ہیں، اور اس راستے پر پرانا اجڑا فارم اور برسوں پرانا قبرستان ہونے کی وجہ سے سر شام یہ روڈ سنسان ہو جاتا تھا۔ وہ ایسی ہی ایک سنسان رات تھی جب روڈ والی کھڑکی اچانک کھڑک کی آواز سے کھل گئی اور ٹھنڈی ہوا نے مجھے نیند سے جگا دیا۔ سخت ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے موٹا کمبل ایک پتلی چادر کی طرح لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کھڑکی بند کرنے کے لیے خود کو آمادہ کیا اور کمبل سمیت کھڑکی کے پاس جا پہنچا۔ کھڑکی کو اچھی طرح لاک کرنے کے بعد جیسے ہی میں واپسی کے لیے مڑنے لگا تو میری نظر باہر روڈ پر پڑی، جہاں ایک عورت کے وجود کا احساس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، سنسان روڈ پر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی تھی۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اس کے کالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنا وہم لگا، مگر غور کرنے پر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ شاید کوئی عورت اس وقت کسی مصیبت کا شکار ہو یا گھر سے بھاگی ہو۔ 100 طرح کے وسوسے میرے ذہن میں آنے لگے۔ انسانی ہمدردی جاگی اور میں کمبل اور پینسل ٹارچ لے کر ڈیری کے دروازے کو کھولا اور لہو جماتی سردی کے سامنے میں سینہ تانے باہر موجود ہوا۔ روڈ چند میٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس خاتون کی پوزیشن وہی تھی جو کھڑکی سے نظر آئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے میں اس کے سر پر جا پہنچا اور ہلکے سے کھنکھار کے اس کو متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ انسنی کر کے اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ میں نے اونچی آواز میں اسے مخاطب کیا، سنیے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے چند ثانیے بغیر اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا۔ انجانا خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹھنڈ اترتی محسوس ہوئی۔ اچانک میری نظر اس کے ہاتھ اور پیروں پہ پڑی۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے سارا گوشت غائب تھا، جیسے کسی ڈھانچے کا ہوتا ہے۔ پینسل ٹارچ میرے ہاتھ سے گری اور میں اس کی سوالیہ نظروں سے بھاگتا ڈیری میں جا گھسا۔ دروازہ اچھے سے لاک کیا اور خوف سے کانپتا بستر میں جا گھسا۔ اسی دوران ڈیری کا دروازہ بجا۔ دیر تک دروازہ بجتا رہا، مگر میں دبکا رہا۔ مدد کرو نا میری، ڈر کے کیوں بھاگ گئے؟ باہر آؤ، مجھے کچھ کھانے کو دو، تازہ خون ہی صحیح، تازہ گوشت ہی صحیح، مگر مدد کر سکتے ہو تو کرو میری۔ دروازے کی سمت سے آواز ابھری۔ چند لمحوں کے بعد خوف سے مجھے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح موبائل کے الارم سے آنکھ کھلی۔ رات کا واقعہ ایک ڈراونا خواب لگا اور میں خود پر ہنس دیا۔ واقعی خواب کتنا حقیقت کے قریب تر تھا۔ کھڑکی بند تھی، میں نے کھڑکی کھول دی۔ اسی دوران میری نظر سڑک پر پڑی، جہاں میری پینسل ٹارچ میرا منہ چڑھا رہی تھی۔